کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تجربہ کیا گیا ہے اور بڑی مؤثر ہیں، بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہیں، جس موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہیں، خاص طور سے اس موضوع کے اندر. ورنہ تو ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ تو ہے ہی شفا، یہ تو ہے ہی رحمت. تمام تر مشکلات کا حل قرآن سے ہے، لیکن خاص مواقع کے اوپر خاص آیات کریمہ ہیں جو ہماری مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. قرآن مجید کی سورہ نازعات کی آیت ہے توکل کے ہی موضوع کے اوپر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ سے ڈرا اور اللہ سے خوف کر کے اس نے اپنی تمام تر خواہشات نفسانی کی مخالفت کر دی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا ہوا ایسے شخص کو؟ ریوارڈ کیا ملا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر تو جنت اس کا مقدر ہے، پھر تو جنت اس کا نصیب ہے. کرنا کیا ہے؟ خدا کا خوف رکھنا ہے، خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے، خواہشات نفسانی کو مار دینا ہے، پھر لے جائیے انعام، پھر لے جائیے جائزہ، پھر لے جائیے ریوارڈ. مدینے کے اندر ایک چور تھا، چور کا واقعہ سن لیجئے، جو آگے بڑھ کے کچھ زمانے کے بعد بہت اچھے صحابی بھی کہلائے. اب یہ بھی اسلام کی ستم ظریفی ہے کہ بہت سے چور بعد میں صحابی بنے. صلوات بھیج دیں مل جل کے محمد و آل محمد پر. حالانکہ یہ چور ان میں سے نہیں تھا، یہ واقعی اپنی خواہشات نفسانی کو مار کے اس منزل پہ پہنچا تھا کہ پھر یہ پیغمبر کا خاص ہوا تھا. چور تھا. چوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ چوروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس بھی علاقے میں انہیں چوری کرنی ہوتی ہے بہت پہلے سے ہی وہ خبر لیتے رہتے ہیں کہ علاقے میں کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر چوری کرنا ان کے لیے آسان ہو. پوری اطلاعات نکالتے ہیں، اطلاعات نکالنے کے بعد پھر وہ اس گھر پہ جاتے ہیں، چوری کر لیا کرتے ہیں. یہ بھی ایسا ہی چور تھا، جانکاری لیتا تھا کہ کون ہے اس شہر کے اندر جس کے آج ہم چوری کریں. تو اسے کسی نے بتایا کہ مدینے کے اندر ایک نئی فیملی آئی ہوئی ہے، باہر کے لوگ ہیں، تازہ مسلمان ہوئے ابھی مدینہ آئے. اس نے کہا یہ تو بہت بہترین ٹارگٹ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یہاں نہ ان کے کوئی عزیز و اقارب ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی مدد کرنے آئے گا، نہ کوئی ان کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. یہ تو کہیں بھی رہیں گے اور اب وہیں پہ جائیں گے اور ان کے یہاں چوری کر لیں گے. ارادہ کر لیا اس نے. لیجیے رات کا وقت آیا. میں نے کہا نا ایک آیت، ویسے تو تمام تر آیات مؤثر ہیں اور انسان کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں، انقلاب لا سکتی ہیں، لیکن بعض آیات کریمہ ایسی ہیں جو خاص موضوع کے لیے انسان کے اندر ایسی تبدیلی لاتی ہیں. تجربہ شدہ ہے، دیکھیے گا. چوری کے ارادے سے وہ اس گھر میں داخل ہوا جو نئے افراد مدینے کے اندر آئے تھے. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اب ایک ضرب المثل ہے، حالانکہ بہت احتیاط کرتے ہوئے ممبر کی میں بہت احتیاط سے جملہ کہوں گا کیونکہ تقدس ممبر کا بھی خیال رکھنا ہے. کہتے ہیں نا دونوں ہاتھوں میں لڈو، ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، وہی مصداق بن گیا. یہ گیا تھا کس ارادے سے؟ چوری کے. اس نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر جس میں چوری کے لے گیا ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، ایک جوان لڑکی موجود ہے. اس نے سوچا آیا تو چوری کے ارادے سے تھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو میں گویا دو کام کر سکتا ہوں، دو گناہ آسانی سے کر سکتا ہوں. کوئی بھی مدد کرنے نہیں آئے گا، کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، لیکن ذرا دیکھوں تو آس پاس ہے کیا. جیسے اس نے دیکھنا شروع کیا، دیکھا آس پاس سونے اور چاندی رکھے ہوئے ہیں. یعنی چونکہ ابھی آئے تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ اچھا نہ وہ زمانہ تھا کہ بینک ہوتا ہو اور بینک کے اندر لاکر ہوتے ہوں کہ لاکر روم میں سونا اور چاندی آدمی رکھے گا، گھر میں رکھتا ہے. انجان لوگ ہیں، پہلی بار اس شہر میں آئے ہیں تو کسی کو جانتے بھی نہیں، وہ بھی لڑکی بھی اکیلی ہے. تو تمام تر اپنے یوں کہہ لیا جائے کہ بوریوں کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات اپنے سونے چاندی رکھے ہوئے تھے تمام تر. اس کی نگاہ پڑی، اس کی آنکھوں کی چمک پڑی، واہ سونے چاندی بھی مل جائیں گے، جوان لڑکی بھی ہے، کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہے. اور اب یہ جیسے ہی گھر کے اندر کودا، نصف شب کا وقت تھا، چور تو آدھی رات نہیں آتے ہیں، نصف شب کا وقت تھا، ابتدائے اسلام ہے، تازہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان بھی بہت زیادہ ہے. ایسے افراد تھے جو تہجد کے عادی تھے، نماز شب کے عادی تھے، نماز شب پہ بیدار ہوا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے.
انہی میں سے ایک شخص نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. اس کے پڑوسی نے, جس گھر میں ایک کودا تھا, اس کے پڑوسی نے قرآن مجید کی تلاوت کر دی اور اسی آیت کی تلاوت شروع کر دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اچھا, اب میں آپ کے سامنے عربی پڑھوں, میں اردو زبان انسان, ایک الگ ہی لطف ملے گا آپ کو. لیکن جب کوئی ایک عرب زبان پڑھے, آپ جب کسی قاری کی قرأت سنتے ہیں کتنا لطف آتا ہے, کتنا لطف آتا ہے, کیونکہ وہ عرب زبان ہے, ہم عرب زبان نہیں ہے. ہم تو محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, لیکن وہ تو اس کی زبان ہے. اچھا, آپ کے سامنے ہم قرآن کی آیت پڑھیں اور ترجمہ کریں, لطف نہیں آئے گا. کسی بھی زبان کے ترجمے میں وہ لطف نہیں ہے جو اصل زبان میں ہے. آزمائیے گا. مثال کے طور پہ آپ انگلش سے واقف ہیں, آپ انگلش کے کسی سینٹینس کو آپ اردو میں ترجمہ کر کے دیکھیں, اردو میں لطف نہیں ملنے والا آپ کو جو آپ کو انگلش میں ملے گا. اردو کی اصطلاح ہے, آپ اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں, لطف نہیں آنے والا ہے, بالکل بدل جائے گا معاملہ. اب لاکھ آپ لغت لے کے بیٹھ جائیں, ترجمہ کرنے کی کوشش کریں, لطف نہیں آئے گا. اور پھر عربی زبان, کیا کہنا عربی زبان کا, عربی زبان کی حلاوت. اور عرب قاری جس کی خود کی اپنی زبان ہے, اس نے قرأت شروع کی, نصف شب آواز گونج رہی اور یہی آیت پڑھ رہا ہے. چور جو چوری کے ارادے سے گیا تھا, جیسے ہی اس نے اس آیت کو سنا, ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا, ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا, اور دل میں خیال کرتا ہے کیا یہ سونا چاندی اور یہ جو دوسرا گناہ اس کے مد نظر تھا, یہ زیادہ قیمتی ہیں یا جنت زیادہ قیمتی ہے؟ نتیجہ لے جائیے میرے عزیزوں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر اللہ کا خوف کر کے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو پھر جنت مقدر ہے. تو جنت قیمتی ہے یا یہ قیمتی ہے؟ اس کی کیا قیمت, اس کی کیا وقت, اس کی کیا حیثیت. لہذا اس نے فوراً توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد واپس دیوار پھاندی, واپس چلا گیا. یہ جوان لڑکی دیکھ رہی کہ ایک آدمی آیا, چلا گیا, کون تھا اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, یہ پہچان نہیں پائی, بس یہ آیا اور یہ واپس چلا گیا. لیجئے حضور, شب مکمل ہوئی, واقعہ بھی مختصر کرتا چلوں. نماز صبح کا وقت آیا, اور یہ وہ زمانہ تھا, جیسا میں نے کہا اوائل اسلام کا زمانہ ہے, ابتدائی زمانہ ہے. ایسے میں تمام تر مسلمان باقاعدہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, جماعت سے نماز ہوتی تھی. کوئی کورونا کا دور تو تھا نہیں کہ جماعت روک دی جائے, جماعت سے نماز ہوتی تھی. تمام مومنین آتے تھے, آ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا, پیغمبر کے زمانے تک, ائمہ کے زمانے تک گھر میں نماز پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا. یہ تو اب چونکہ حالات ایسے نہیں فراہم ہو پاتے ہیں, لہذا انسان گھر کے اوپر نماز پڑھنے لگتا ہے, ورنہ عام طور سے جماعت ہی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تمام افراد جو بھی مومنین تھے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. جماعت کی نماز ہوئی, یہ چور جو اب توبہ کر چکا تھا, اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے خانہ خدا میں پہنچ جائے. یہ خانہ خدا میں آ گیا, اللہ سے اس نے لو لگا لی تھی, بیٹھ گیا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز مکمل ہوئی, اور اب یہ تھا کہ سرکار اٹھتے, مجمع اٹھتا, واپس جاتا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ایک جوان لڑکی آئی ہے یا رسول اللہ, آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, اور اس کی نماز ابھی مکمل ہوئی تھی. اس کا سر اور جھک گیا. کبھی کبھی آزمائیے گا, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس دن آپ کسی گناہ کے اوپر توبہ کریں گے, جس دن جیسے ہی آپ نے سوچا, فرض کریں اب ظاہر انسان ہے, کبھی بھی خطا گناہ ہو سکتا ہے انسان سے, آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ ہم آج توبہ کر رہے ہیں, اسی دن آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آج آپ کا راز فاش ہونے والا ہے. اللہ کوئی نہ کوئی امتحان لیتا ہے مشکلات میں ڈال کے. آپ سوچے گا یہ کیا مصیبت ہے کہ ابھی تک تو اچھا خاصا ہمارا کام چل رہا تھا, جیسے ہی ہم نے توبہ کیا پروردگار سے لو لگا, ہی کام بگڑ گیا. چھوٹی سی مثال لے لیجئے, بات جلدی سے سمیٹتا چلوں. آپ جو ہے وہ اول وقت نماز کے عادی نہیں ہیں, آپ یا ہم کوئی بھی ہوں, اول وقت نماز کے عادی نہیں ہیں, لیٹ لطیفی کے شکار ہیں, بعد میں پڑھتے ہیں. ایک دن ارادہ کر لیا کہ نہیں اب ایسا نہیں کرنا ہے, اول وقت نماز پڑھنا ہے, اول وقت نماز پڑھنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے. اب دکان کے اوپر چاہے جتنے کسٹمر آ جائیں, ہمیں کسٹمر کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے. اور حضور منزل یہ آئی کہ جیسے ہی آپ نے اول وقت نماز پڑھنا شروع کیا, تجارت میں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا, کسٹمر آنے بند ہو گئے. آپ کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے بھائی, آج ہی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ سے لو لگائیں, اول وقت نماز پڑھیں, اور یہاں معاملہ دوسرا ہو گیا. یہی اس کے ساتھ ہو گیا کہ ابھی تو میں نے توبہ کیا, ابھی تو میں مسجد میں آیا ہوں, اور وہ جوان لڑکی آ رہی ہے جس کے گھر میں گیا تھا. وہ آج ہی راز فاش ہو جائے گا, پیغمبر کے سامنے بھی ذلیل ہونا ہے, اب تو رسوائی اور ذلت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں.
لڑکی آئی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لڑکی نے اس کو دیکھا نہیں تھا, اس کو پہچانتی نہیں تھی. آئی, پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر نے کہا کون ہو تم تو مدینے کے رہنے والی نہیں ہو. کہا یا رسول اللہ ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں, میرے بابا اسلام لے کے آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا, چونکہ وہ بہت ضعیف تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو تم مدینے چلی جانا, اس لیے کہ تمہارا کوئی اور ہے نہیں, تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے, کوئی وارث نہیں ہے, اور یتیموں کی سب سے اچھی پرورش محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ صلی اللہ علیہ یتیم پرور تھے سرکار, یتیم پرور تھے ہمارے امیر کائنات, یتیم پرور تھے ہمارے ائمہ. ان کے پاس چلی جانا, وہی تمہارا خیال کریں گے. اب دیکھیں پیغمبر نے کیسا خیال کیا. جیسے ہی پہنچی کہتی ہے رسول اللہ, اور میں تو اس ارادے سے آئی تھی کہ مدینہ ہے, آپ کے تمام تر مسلمان ہیں, چاہنے والے ہیں, میں یہاں محفوظ رہوں گی, میری عزت محفوظ رہے گی, میری تمام تر دولت جو میرے پاس ہے وہ محفوظ رہے گی, لیکن یہاں ماجرا کچھ اور ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ آج پہلی رات میرے گھر میں چور آ گیا. آج پہلی رات مدینے میں ہوں اور میرے گھر میں چور آ گیا. میری دولت بھی خطرے میں تھی اور میری عزت بھی خطرے میں تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, وہ چور واپس چلا گیا. لیکن مجھے ڈر ہے, جیسے آج آیا ہے ممکن ہے کہ کل پھر آ جائے, شاید وہ کسی خوف سے بھاگ گیا ہو, مجھے دیکھ کے بھاگ گیا ہو, کل پھر آ سکتا ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ اب ظاہر ہے تمہارا کوئی وارث نہیں ہے اور تم جوان ہو چکی ہو, تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم کو اس مصیبت سے بچایا جا سکے کہ تمہاری عزت بھی خطرے میں نہ جائے اور تمہاری دولت بھی. کیا ہے وہ راستہ؟ کا وہ راستہ یہ ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے. تم تیار ہو؟ کہا بالکل, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہی میرے حق میں فیصلہ لے سکتے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور حضور یہ مدینے کے افراد تھے, یہ سرکار دو عالم کا زمانہ ہے, یہ آج کا ہندوستان نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شادی کی اتنی فارمیلٹیز ہیں کہ ایک شادی کے اندر لاکھوں لاکھ جو خرچ ہوتے ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے. رشتہ طے ہونے سے پہلے سے لے کر کے رشتہ طے ہونے کے بعد کی منزل, رشتہ طے ہونے کے بعد شادی تک کی منزل, کتنے تام جھام ہیں جو میں اپنی اردو زبان میں استعمال کروں. یہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا, وہاں شادی تو فوراً ہو جاتی تھی, جس کو ہمارے ہاں اردو میں محاورہ کہتے ہیں چٹ منگنی, جی یہ ہو جاتا تھا وہاں. پیغمبر نے بھی یہ کیا. پیغمبر نے کہا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم شادی کے لیے تیار ہیں, جو آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں. اب ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ان نماز پڑھنے والوں کی طرف, وہ جو مامومین تھے ان کی طرف نگاہ دوڑانی شروع کی, اور حضور کئی بزرگوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی, لیکن سرکار دو عالم کی نگاہ تلاش کرتے کرتے اس جوان پہ جا کے پڑی جو سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, توجہ کر لیں میرے عزیزوں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بس مجلس مکمل ہو گئی, نتیجہ لیتے جائیے. سرکار نے اس کی طرف اشارہ کیا, تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہی چور تھا. چور شادی کر لے تو پھر چوری کیسے کرے گا؟ یہ لوگ تو اپنے پروفیشن میں فیملی کا جھنجٹ ہی نہیں پالتے ہیں. اس نے شادی ہی نہیں کی تھی, ابھی تک کمارا تھا. کہ شادی کرو گے؟ کہ سرکار جو حکم فرمائے. اور وہی مسجد کے اندر شادی ہو گئی. لیجئے مسجد کے اندر شادی ہوئی, لڑکا گھر پہ پہنچا. اب ایک یعنی شب میں, نصف شب کا یہ واقعہ ہے جب یہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا, نماز صبح کے وقت شادی ہو چکی ہے. گھر میں پہنچ گیا, لڑکی بھی وہی ہے, زیورات بھی وہی ہیں. توجہ کریں, لڑکی بھی وہی ہے, زیورات بھی وہی ہیں. کل تک یہ ساری چیزیں حرام تھی, اللہ پہ توکل کر لیا, ساری چیزیں حلال ہو گئی. صلوات بھیجنے مل جل کے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں ایک درود بھیجیں, جیتی جاگتی. ایک لمحے میں آپ دیکھیں, ایک دن بھی نہیں گزرا ہے, 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں, کل تک وہ قدم جو حرام کی طرف جاتا تھا آج حلال کی طرف چلا گیا. زوجہ نے کہا تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیا تم شادی سے ناخوش ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں شادی سے ناخوش نہیں ہوں, میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میں نے پہلی بار اللہ پہ بھروسہ کیا اور اس نے مجھے نتیجہ یہ دیا کہ جو کل تک میں تمہیں گناہ کے ذریعے سے پانے کی کوشش کر رہا تھا, حرام کے ذریعے سے پانے کی کوشش کر رہا تھا, آج اس نے میرا مقدر بنا دیا. تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں, میں وہی ہوں جو تمہارے گھر میں رات میں آیا تھا. اس نے خود قبول بھی کیا. کیسے بدل گیا انسان. حقیقت یہ کہ ہمارا جو تار ہے وہ پروردگار